چلیں جی اب اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی تعلیم کے حوالے سے. اور تعلیم ہم سب کا بنیادی حق ہے اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جس پر بڑا کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن پہ بڑا کام ہو رہا ہے. ورک شاپ ہو یا دکانوں پر جو کام کرنے والے بچے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی خواب ہوتے ہیں لیکن ان کے وہ خواب پورے نہیں ہو پاتے. اور ان خوابوں کو جی پورا کروانے کے لیے اسلام آباد میں زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہے. اور اس مہم کی وجہ سے اسلام آباد میں پہلی مرتبہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 0 ہو گئی ہے. چلیں ایک کتنی اچھی اور پازیٹیو چیز, کیونکہ پاکستان جو ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم وہ اعداد و شمار شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں اتنے بچے جو ہے وہ 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. ایبسلیوٹلی. پنجاب میں اتنے بچے ہیں جو باہر ہیں. تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن جائقہ اور وزارت تعلیم کے تحت چلائے جانے والی اس مہم میں اسلام آباد کے اسکولز میں 70,000 سے زائد بچوں کا جو ہے وہ داخلہ کیا جا چکا ہے. اور کتنی زبردست بات ہے کہ جو ڈراپ آؤٹس نہیں ہیں اور بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں, دیٹس ریمارکیبل. اس کو ماڈل کے طور پہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ہمارے مہمان بھی. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک اچھی خبر اور ایک پازیٹیو خبر. بڑی زبردست مہم ہے. آئی تھنک اس کو اور صوبوں میں بھی جانا چاہیے بیکاز ہر صوبے کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. اسلام آباد شہر سے نکل کے پاکستان کے اور شہروں میں بھی جانا چاہیے, جب ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو کہ بڑی اچھی ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں, باقی تو صوبوں میں سچویشن بڑی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو ہمارا ناردرن ایریاز ہیں خاص طور پہ گلگت بلتستان, ایبسلیوٹلی کریم آباد, ہنزا, یہاں تو اور ایون چترال, لٹریسی وہاں پہ بہت اتنی زبردست ہے. ہنزا میں, کریم آباد میں 100% لٹریسی ریٹ ہے. تو کتنا زبردست یہ معاملات ہوں گے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے اب مہمان بھی موجود ہیں. لیکچرر جنرل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈاکٹر محمد شاہد سرویہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. اور بہت ہی یہ خوبصورت بات ہے, بہت ہی زبردست یہ انیشیٹو ہے یہ جو مبارکباد کے مستحق. جی ایبسلیوٹلی, آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں اس زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن مہم, اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کب شروع ہوا اور کیسے تمام تر چیزیں ہوئیں؟ جی بہت شکریہ فیصل اور صدف آپ دونوں کا. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ تھا اور بڑا خوبصورت انیشیٹو تھا جو منسٹری نے لیا تھا, ایجوکیشن نے. لاسٹ ایئر اصل جو مئی میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور یہ فوکس یہ تھا, اس وقت کے جو منسٹر تھے رانا تنویر صاحب, انہوں نے پش کیا اور پھر جو سیکٹری صاحب تھے ان کی جو زیر نگرانی یہ سارے جو ہمارا انیشیٹو تھا کمپلیٹ ہوا. ایکچولی یہ 2 ماہ کا انیشیٹو تھا اور 60 ڈیز کے اندر نہ صرف ہم نے جو اسلام آباد کے جو تمام ایریاز تھے اور 50 اس وقت یونین کونسلز تھیں, ان کے ڈور ٹو ڈور ہم نے کیمپین کی اور آئیڈینٹیفائی کیے بچے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, جس کو ہم ڈیش بورڈ کہتے ہیں, زیرو آؤٹ آف اسکول ڈیش بورڈ. تو وہ اس کے ذریعے جو ادارے بھی اس کے ساتھ ہمارے کام کر رہے تھے ان کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے. اور اس سنگل پلیٹ فارم سے آنے کی وجہ سے وہ اداروں کے اندر جو کوآرڈینیشن تھی, ایک دوسرے کے جو بیسٹ پریکٹسز تھی ان سے انہوں نے لرن کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا, ایک بچے کے ہم نے جیو ٹیگنگ کی اور پھر اس کو قریب ترین جو اسکول تھے اس میں اس کو ہم لے کے گئے. اور جہاں وہ اسکول نہیں تھے ہم نے اپنے منیمم ریسورسز سے وہاں اسکول اسٹیبلش کیے نان فارمل. جو ہمارے ادارے تھے اس میں جو منسٹری کے بیسک ایجوکیشن ہے, پھر NCHD ہے اور NEF ہے, یہ ادارے تھے جنہوں نے تقریباً 500 سے زائد اسکول جو تھے وہ نان فارمل وہ اس پیریڈ کے دوران اسٹیبلش کیے. مجھے یہ بڑی ریمارکیبل ہے کہ 2 ماہ کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ لوگوں کا ٹارگٹ تھا 50,000 لیکن اس مہم کی وجہ سے 70,000 سے زائد بچے اس مہم کی وجہ سے اس کا حصہ بنے اور اب ماشاءاللہ وہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہا ہے. ایک بڑی جو ہمارے معاشرے میں ہمیں چیز نظر آتی ہے, اس طرح کے بچے جو اسکول نہیں جا رہے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اسٹریٹ چلڈرن ہو یا وہ کہیں پہ مزدوری کرتے ہوں, وہ بچے ہی نہیں ان کے ماں باپ بھی اس بات پر قائل نہیں ہوتے کہ انہیں اسکول جانا چاہیے. آپ نے 2 ماہ میں یہ کیسے اچیو کیا کہ بچے بھی اسکول آ گئے, ماں باپ بھی راضی ہیں؟ صدف, یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے اور یہ آسان کام تھا بھی نہیں, کیونکہ وہ بچے کہیں نہ کہیں ان پیرنٹس کا ہیلپنگ ہینڈ ہیں اور وہ حقیقت بھی ہے. اور جو فائنینشیل فیکٹر ہے آؤٹ آف اسکول کے اندر وہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ ان کے ظاہر ہے ان کی سپورٹ جب تک وہ نہیں کریں گے اپنے پیرنٹس کو, انہوں نے اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس بھی رن کرنے ہیں. تو
تو ہم نے یہ ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے دوسرا ایک ایکسیس کا مسئلہ بھی تھا, تیسرا ٹائمنگ کا مسئلہ تھا. اب وہ اگر بچے صبح کے وقت اپنے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں گھروں کے اندر بھی کوئی چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے آفٹرنون میں سکولز اور ایوننگ میں سکولز اسٹیبلش کر دیے, تاکہ وہ جس وقت بھی ان کو ٹائم میسر ہو اس وقت وہ بچے اپنے گھروں سے نکلیں اور قریب ترین جو سکول کے اندر چلے جائیں. اور ایف ڈی کے جیسے سکول ہیں ہمارے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے, تو مارننگ میں تو ریگولر سکولز وہ رن ہوتے ہیں, ایوننگ میں وہ خالی ہوتے ہیں. تو ہم نے ان عمارتوں کا اور ان سکولز کا فائدہ اٹھایا اور ان کو ایوننگ میں ایسے نان فارمل سکولز اور ایوننگ سکولز اور آفٹرنون سکولز ہم نے اسٹیبلش کر دیے. یہ واقع جو انیشل جو ہمیں فگرز ملے تھے وہ 52,000 تھے, اور اس پیریڈ کے دوران جب ہم ڈور ٹو ڈور گئے تو 81,000 آئیڈینٹیفائی ہوئے بچے, اور اس میں سے ہم پھر اس 60 ڈیز کے اندر ہم 71,000 کے قریب بچوں کو واپس اسکولوں میں لے کے آئے. تو یہ انیشیٹو کے حوالے سے مشکل کام تھا, لیکن بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے جو مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس وقت ڈیسیژنز کیے. مطلب بالکل, اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد شاہد ہمارے ساتھ.